دوستوں، جہاں ارطغرل غازی کفار کے ساتھ ہمیشہ جہاد کرتے نظر آتے ہیں، وہیں دوسری طرف اس ڈرامہ کو خوبصورت بناتے ہیں چند ایسے بچے جن کی بہادری، معصومیت، شرارتیں اور مستقبل کا سپہ سالار بننے کی تڑپ ہمیں ان سے محبت کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ارطغرل غازی میں نظر آنے والے 5 بہادر بچوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اپنی ذہانت اور بہادری سے دیکھنے والوں کو امپریس کیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہم ہمیشہ آپ کے لیے معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 5 پر ہے دھندار بے۔ اگر ہم پہلے اور دوسری سیزن تک محدود رہیں تو ہم ارطغرل کے سب سے چھوٹے بھائی کا کردار نبھانے والے دھندار بے کو فراموش نہیں کر سکتے۔ وہ سلیمان شاہ اور حائمہ خاتون کا انتہائی لاڈلا بچہ تھا، جو بچپن ہی سے بہادری اور انصاف کو اپنی شخصیت کے اوصاف میں شامل کرنے کا خواہاں نظر آتا ہے۔ جب صلیبی تاجر کے روپ میں ٹائٹوس ارطغرل سے بدلہ لینے کے لیے قبیلے میں آتا ہے تو دھندار کو ان پر شک ہو جاتا ہے اور ان کی سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے اس کا پیچھا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹائٹوس اسے بری طرح زخمی کرتا ہے۔ لیکن بری طرح زخمی ہونے کے باوجود وہ قبیلے کو بہت بڑے فساد سے بچا لیتا ہے، لیکن دھندار اس زخم کی وجہ سے طویل عرصے تک بے ہوش ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے عباس۔ عباس ایک دلچسپ کردار ہے جو ارطغرل کے بہترین جانباز بامسی کے بیٹے کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ عباس کی ترجیحات اپنے باپ کی خواہشات کے برعکس ہوتے ہیں۔ ایک طرف جہاں بامسی چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا تلوار بازی، گھڑ سواری اور جنگ کی تربیت حاصل کرے، وہیں یہ حسین بچہ علم دین کے حصول میں معقول نظر آتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے ایگید۔ حلیمہ سلطان کے بھائی ایگید دیکھنے والوں سے محبت، ہمدردی اور داد سمیٹتا ہے۔ ایک طرف جہاں یہ شہزادہ ہونے کے باوجود در بدر کی ٹوکریں کھاتا ہوا نظر آتا ہے، وہیں ہمیشہ یہ اپنے بہن اور روایات کا ہمیشہ سے وفادار رہتا ہے۔ پہلے سیزن میں جب ایگید صلیبیوں کے ہاتھوں چھڑتا ہے تو وہ بہادری سے ترگت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور بہادری سے اپنے ایمان پر ٹکا رہتا ہے، اور دوسری موقع پر جب حلیمہ سلطان اپنے باپ کے فیصلے کی وجہ سے مجبور ہو کر العزیز سے شادی کو رضامند ہوتی ہے تو ایگید اپنے باپ کے فیصلے سے مخالفت کرتا ہے۔ اپنی زندگی میں کئی شیب و فراز کے بعد شہادت کا جام نوش کرتے ہیں۔ اگر ان کی زندگی کو غور سے دیکھا جائے تو صبر اور شکر کی معنی بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے گندوز بے۔ تیسرے اور چوتھے سیزن میں اس بچے نے دیکھنے والوں کو جتنا متاثر کیا ہے شاید ہی کسی چائلڈ سٹار نے کیا ہو۔ اس کی ذہانت، معصومیت اور احساس ذمہ داری ایک بچے کے ساتھ ساتھ ایک سردار کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ جب تتن گندوز کو اغوا کر کے لے جاتا ہے تو جس بہادری سے گندوز گورنر آرس کی آنکھ ضائع کرتا ہے وہ سین دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دشمن کے قید میں آنے کے باوجود وہ جس بہادری اور ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کا حق ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ گندوز جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی شخصیت میں نمایاں تبدیلیاں نظر آتی ہیں، تاہم ایک چھوٹا سا گندوز ناظرین کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ نمبر 1 پر ہے عثمان۔ یہ وہ کردار ہیں جس کے چرچے اسکرین پر آنے سے پہلے ہی شروع ہو گئے تھے۔ سلیمان شاہ ارطغرل اور حلیمہ سلطان کے ساتھ ساتھ حائمہ خاتون کو بھی کئی خوابوں میں اس کی آمد اور اسلام کا پرچم سر بلند کرنے کی وعید سنا دیتا ہے، اس لیے اس کی آمد کا خاصا انتظار کیا جا رہا تھا، اور پھر سیزن 5 میں اس نے دیر آئے درست آئے والی کہاوت کو سچ کر دکھایا۔ اپنے باپ کی طرح نڈر، معاملہ تہم اور ظلم کو روکنے کے لیے ہر حد تک جانے والا یہ بچہ چھوٹے سے عمر میں ہی چند قیدیوں کے لیے ایک ایسے جنگ میں کوت پڑا جو اس کے قد سے بہت بڑی تھی لیکن اس کے حوصلے سے بہت چھوٹی تھی۔ تلوار بازی اور گھڑ سواری سیکھنا اس کا جنون تھا اور اپنے باپ کی طرح خطرے کو یہ وقت سے پہلے محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح اس بچے نے تمام دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور عالم اسلام کو ایک نیا رخ دے دیا۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہمیشہ آپ کے لیے ایسے معلوماتی ویڈیو لے کر آتے رہیں۔